بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، ہم نے پچھلے جمعے سے جو بیان شروع کیا درود پاک کی فضیلت، اس کے متعلق ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام سے یہ آیت شروع کی۔ اللہ کا سب سے بڑا اسم ہے، اور اسم اور فعل بعد میں آیا۔ پہلے آپ نے اپنا نام لیا رب نے، یصلون، یہ جملہ اسمیہ ہے، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور فرمایا میں جب سے ہوں تب سے بھیج رہا ہوں۔ جب سے بھیجنے والا ہے ان اللہ، جب سے میں ہوں تب سے بھیج رہا ہوں۔ باری تعالیٰ کب تک بھیجے گا؟ جواباً رب العالمین کہتے ہیں ان اللہ، کو پڑھ لو، جب تک میں رہوں گا بھیجتا رہوں گا، جب تک رہوں گا بھیجتا رہوں گا۔ آقا علیہ السلام پر درود و سلام کا پڑھا جانا
نہ اس زمانے کی ابتدا کسی کو معلوم ہے، نہ انتہا معلوم ہے۔ اب اگلی بات کی طرف آئیے، جس پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی مکرم پر درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ حضور ہے تو درود پڑھا جا رہا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے مثال کے طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں تو وہ بندہ موجود ہوتا ہے تو کہتے ہیں، مذکور موجود ہوتا ہے تو کہتے ہیں۔ اسی طرح حضور ہیں تو درود پاک پڑھا جا رہا ہے، حضور تھے تو حضور پر درود پڑھا جا رہا تھا، حضور ہے تو درود پڑھا جا رہا ہے، حضور رہیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا رہے گا۔ تینوں صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اللہ کسی زمانے میں ایک مثال کے طور پر جیسے لوگ کہتے ہیں حضور نہ رہے تو حضور پر درود رہے گا یا نہیں؟ نہیں رہے، کیونکہ جب درود آپ نہیں ہے تو درود کیسے پڑھا جائے گا؟ ایک بندہ ہے ہی نہیں ہے تو ہم اس سے بات کیسے کریں گے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کسی کو بلانا مقصود ہے، آواز دینا مقصود ہے، وہ سامنے موجود ہے تو اس کو کہیں گے یار آپ مجھے پانی پلا دو۔ اگر بندہ ہی نہیں ہے تو کس کو کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو گویا فعل الہی اگر ختم ہو گیا، جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی شکل میں درود پر دلالت کرتا ہے، یہ اس طرح کا فعل نہیں ہے، ختم ہونے والا فعل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان طبق در طبق بنائے۔ یہ جملہ فعلیہ ہے، جب بنا دیے اب یہ کام ختم ہو گیا۔ بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا سو کر دیا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو کر دیا۔ ہر وقت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوتے رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کر دیا، ہر وقت فرشتے پیدا نہیں ہوتے رہتے۔ قیامت اللہ تعالیٰ لائے گا، نہ ماضی میں قیامت تھی نہ آج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب قیامت برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فعل ایسے ہیں جو کسی خاص زمانوں میں ہوئے لیکن اب نہیں، اب ہیں کل نہیں، مستقبل میں ہوں گے آج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا اس دن ہماری ولادت ہو گئی۔ اب روزانہ ہم پیدا نہیں ہوتے ہیں بھائی، نہیں پیدا ہوتے۔ بہت سے فعل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کر دیے اور کچھ کر رہا ہے، کچھ کرے گا، مختلف زمانوں میں کرے گا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا۔ مگر یہ وہ فعل ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سارے زمانوں سے بالا کر دیا ہے، یہ سب زمانوں کو اس فعل کے تابع کر دیا ہے، جو بھی کہہ سکتے ہیں، سارے زمانوں کو اس فعل کے تابع کر دیا ہے حکم دے کر۔ کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، درود بھیجا کرو۔ جب زمانہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی درود پڑھا جاتا تھا۔ کون پڑھتا تھا؟ اللہ اور اس کے ملائکہ۔ ان جہانوں میں پڑھا جاتا رہا ہے جب کچھ بھی نہ تھا، اور اس وقت تک پڑھا جاتا رہے گا جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی پڑھا جاتا رہے گا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے گے۔ اگر ملائکہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تب بھی درود پاک کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ رب تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے گا۔ درود و سلام پڑھنے کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتمہ نہیں ہے، نہ ابتدا معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے۔ اگر معلوم ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ یہ جو درود پڑھا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جس پر پڑھا جا رہا ہے، جس پر پڑھا جا رہا ہے، اگر معاذ اللہ وہی نہ رہے تو درود پھر کاہے کا پڑھنا، اور کس پر پڑھنا، اور کیوں کر پڑھنا؟ ذاکر تبھی ہوتا ہے اگر مذکور ہو، جس کا ذکر کیا جائے۔ اگر مذکور ہی نہ ہو تو ذاکر نے کس کا ذکر کرنا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور محبت کیسی اگر محبوب ہی نہ ہو؟ محب کیسا؟ تو ثابت یہ ہوا، معلوم یہ ہوا، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے کے لیے لازم ہے کہ حضور ہوں، تبھی یصلون علی النبی کی صداقت بنتی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا، اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کا زمانہ متعین کرنا چاہے تو بھی، اگر انتہا کا زمانہ متعین کرنا چاہتا ہے تو بھی، قرآن پاک اس چیز کے خلاف ہے۔ قرآن کے مطابق اس کے مخالفت میں ہم جائیں گے۔ ہاں، ابتدا ضرور ہے کیونکہ مخلوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مخلوق ہیں، انتہا بھی ضرور ہے کیونکہ مخلوق ہیں، مگر وہ ابتدا نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، نہ وہ انتہا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ابتدا اور انتہا دنیاوی ہے۔ دنیا میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، سبحان اللہ، پھر رب نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، اگر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ لاتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا۔ بات ختم کر دی۔ تو میرے دوستو، کیونکہ اس کا انحصار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پر ہے، اس میں دوام ہے، استمرار ہے۔ اب اس میں دوسرا نقطہ ہے، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گفتگو کی، ائمہ فن، ائمہ حدیث، ائمہ لغت نے بھی گفتگو کی۔ آیت پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر ملائکہ کی جگہ الملائکہ آتا تو اس سے یہ مراد ہوتا کہ کچھ فرشتے پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے، بلکہ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرشتے کو حکم دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، درود بھیجا کرو۔ گویا جو نبی پر درود نہیں بھیجتا وہ فرشتہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے حکم جو دے دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم میں ملکوت میں ملائکہ بنایا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فرشتہ بھی ہو اور درود نہ بھیجتا ہو۔ جو فرشتہ ہے وہ درود ضرور بھیجے گا، جو درود نہیں بھیجے گا وہ فرشتہ ہو نہیں سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے والا فرشتہ نہیں ہو سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھنے والا، درود و سلام نہ بھیجنے والا سچا مسلمان اور غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستان محترم، ہمارا ایمان کامل یقین ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، موجود رہیں گے، موجود تھے۔ ہم تینوں چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستان محترم، جو پکا اور سچا مسلمان ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کو فلاح ہو نہیں سکتی، ان کو فلاح مل نہیں سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا عبداللہ بن ابی ایک صحابی تھے، لیکن وہ منافق تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، لیکن رب نے ندا دی کہ اے میرے محبوب، یہ منافق ہے، یہ آپ کو اچھا نہیں جانتا، آپ کا اس کا یقین کامل نہیں ہے، یہ سچا غلام نہیں ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو جو لوگ پختہ ایمان والے نہیں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ بڑے بھائی جتنا ادب کرو، وہ غلط ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سچے اور پکے مسلمان ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رب پسند ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو ہلکی سی بات بھی پسند نہیں کرتا، وہ کہتا میرا محبوب ہے۔ آپ دنیا کو لے لیں، اگر کسی کے محبوب کو کوئی بندہ کچھ کہہ دے تو کوئی بندہ برداشت نہیں کرے، چاہے اس کا محبوب کالا ہے، چاہے اس کا محبوب گورا ہے، چاہے اس کا محبوب اندھا ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اندھا بھی کہے گا تو وہ بندہ برداشت نہیں کرے گا بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا یار میرے محبوب میں تو نقص ہی کوئی نہیں، تو یار وہ تو رب ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب بنایا، اپنا حبیب بنایا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی سنت پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔